السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ آن لائن ویڈیو لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم۔ آپ اس وقت مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے، تو ان سب چیزوں کو اہمیت زیادہ نہ دیتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے پریارٹی سیکٹر جو ہماری تعلیم، اس کی جانب بہرحال ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے۔ پہلے سے ہی ہمیں بہت زیادہ نقصان اس شعبے میں بھگتنا پڑا، تو اس کی بھرپائی کے لیے ہم سب مل کے کوشش کریں گے۔ تو لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے چند باتیں ٹیلی ویژن کے حوالے سے کی تھی۔ اب سب آ جائیں پیج نمبر 119 پہ۔ قبل اس کے کہ ہم آج کے ویڈیو لیکچر کو شروع کر لیں، تو میں آپ کو لاسٹ کا تھوڑا بہت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ٹیلی ویژن جو ہے، اس کا حجم، سائز بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی شکل بدلتی چلی گئی، سدھرتی سنورتی سجتی چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جس نے ٹیلی ویژن جو ہے ایجاد کیا، وہ مشہور برطانیہ کے سائنسداں تھے جیلبرٹ۔ تو جیلبرٹ نے جب ابتدا میں ٹیلی ویژن ایجاد کیا، موجد ہیں اس کے وہ، تو انہوں نے جو ابتدا میں سائز اس کا تھا وہ کافی بڑا تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ رنگین بھی ہوا کرتا تھا، جسے ہم عرف عام میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کہا کرتے تھے۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے، اور ہاں، ابتدا میں ٹیلی ویژن جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور یہ اکثر ان احباب کے گھروں کی زینت بنا ہوا کرتا تھا جو صاحب ثروت ہوں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن شہر و دیہات کے تقریباً امیر و غریب سبھی، چھوٹے اور بڑے گھرانوں کی زینت جو ہے بن چکا ہے۔ اور ہاں، یہ وقت کی اہم ضروریات میں بھی شامل ہوا ہے۔ تفریح کے ساتھ ساتھ اسے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے 119 پیج نمبر پہ تو تھوڑا بہت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں کوئی میچ کھیلا جا رہا ہو، تو ہم رواں تبصرے کے ساتھ ٹیلی ویژن پر کھلاڑیوں کی شکل و صورت اور ان کے سبھی حرکات و سکنات دیکھ سکتے ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے عرب، عراق، لندن یا امریکہ میں منعقد ہونے والی کسی تقریب کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے علمی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی پروگراموں سے ہماری معلومات میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ علمی میدان میں قابل ترین اساتذہ کے درس و تدریس، ماہرین کی تقاریر، جدید سائنسی معلومات اور نظریات، علماء و شعراء کی تازہ ترین افکارات سے واقف ہوتے ہیں۔ طبی شعبے میں بیماریوں سے بچاؤ، علاج و معالجہ کے جدید طریقوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح انجینئرنگ، زراعت اور صنعت و حرفت کے نئے تجربات سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں جنگ چھڑ جائے، ناگہانی آفت آ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی لیڈروں کی تقاریر سننے، ملک میں ہونے والے تعمیر و ترقی کے منصوبوں اور حکومت کے ارادوں سے
واقف ہونے میں ٹیلی ویژن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رنگین ٹیلی ویژن پر ہم دور دراز کے قدرتی مناظر کو اپنی اصلی خوبی اور شکل و صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہندو لوگ گنگا میں نہا رہے ہوں یا کسی دیوی دیوتا کا جلوس ہو، مسلمان مکہ میں حج کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، ہم گھر میں بیٹھے ٹیلی ویژن پر دیکھ کر ایسا محسوس کرتے ہیں گویا ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ جہاں تک تفریح کا تعلق ہے، ٹیلی ویژن سے سستا اور آسان ذریعہ اور کوئی نہیں۔ ہمارے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے زیادہ تر فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے اور ناچ گانے ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، جن کے کچھ اچھے برے طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ فحش اور بیہودہ پروگراموں سے بچوں اور نوجوانوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ آتماؤں، غیر فطری اور فرضی دیو مالاؤں سے نوجوان، خاص کر بچوں پر برے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور توہم پرستی کے ساتھ ساتھ مختلف نفسیاتی امراض کے شکار بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ فحش اور بیہودہ پروگرام دیکھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ ان سے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں اور وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر زیادہ دیر تک ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے سے آنکھوں اور دوسرے جسمانی اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی کرکٹ میچ دنیا کے کسی بھی کونے میں کھیلا جا رہا ہو تو ہم گھر بیٹھے اس کا مزہ جو ہے لے سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا رواں تبصرہ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم اسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے بآسانی اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کھلاڑیوں کی حرکات و سکنات، جیسے کیچ کا پکڑنا، بلے کا ہاتھ سے گر جانا، بال کا سر سے ٹکرانا وغیرہ، یہ سارے حرکات جو ہیں ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی بھی واقعہ رونما ہو رہا ہو کرکٹ میچ کا، تو جیسے عرب میں ہو، عراق میں ہو، لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، یا یہاں ان جگہوں پہ کوئی بھی تقریب ہو، تو ہم اس تقریب کو براہ راست گھر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ٹیلی ویژن جو ہے، اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ معلومات چاہے علمی ہوں، چاہے معاشرے کے حوالے سے ہوں، سماج اور اقتصادیات کے حوالے سے مختلف قسم کے پروگرام جو ٹیلی ویژن پر نشر کیے جاتے ہیں، ان سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے علمی میدان میں، درس و تدریس کے شعبے میں جتنے بھی اہم ماہرین ہیں، ان کی تقاریر ہم گھر میں، ان کے لیکچرز ہم گھر میں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے سائنسی شعبے سے تعلق رکھنے والے مختلف سائنسداں، ان کی معلومات اور ان کے نظریات ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے طبی شعبہ یعنی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ وقتاً فوقتاً بیماریوں کے علاج اور اس سے بچاؤ کے جدید طریقے جو ہوتے ہیں، ان کا بھی براہ راست ٹیلی ویژن پہ نشر کیا جاتا ہے پروگرام، اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جیسے آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے، تو اب اس حوالے سے وقت وقت پر ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت جو ہے، اس کی جانب سے مختلف قسم کے پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں۔ ان پروگراموں کا براہ راست نشر کیا جاتا ہے ان پروگراموں کو، اور ہم استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ لے سکتے ہیں ان پروگرام سے، اور جو احتیاطی تدابیر وقتاً فوقتاً بتا دی جاتی ہے، ہم ان پہ عمل پیرا ہو کے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور جدید علاج و معالجے کے جو طریقے بتا دیے جاتے ہیں، ہم ان سے تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، ہم ان سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے جنگ ہو یا کوئی قدرتی آفات ہو، جیسے زلزلہ ہو رہا ہو، سیلاب آ رہا ہو، اور اسی طرح سے کوئی قدرت کی جانب سے کوئی ناگہانی آفت ہو، طوفان ہو، تیز ہوائیں ہوں، تو یا کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے، ہم
گھر میں بیٹھے بیٹھے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے 2014 میں جب ہماری اس میں ریاست میں سری نگر کے میں جیسے سیلاب جب آ گیا تھا تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے ان سارے صورتحال کو دیکھ سکتے تھے، لائیو دیکھ سکتے تھے۔ یہ فائدہ ہے اس کا ٹیلی ویژن کا۔ اور اسی طرح سے سیاسی لیڈران کی تقاریریں یا پھر حکومت کے جو آئندہ ان کے عزائم ہوتے ہیں، جو منصوبے ہوتے ہیں، جو ارادے ہوتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جہاں تک رنگین ٹیلی ویژن کا تعلق ہے تو ہم چیزوں کو اپنی اصلی حیت و حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے مکہ میں حج ادا کر رہے ہوں کچھ دن پہلے جیسے وہاں تھے یا عرفات کے میدان میں، تو ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا پھر ہندو لوگ جو ہے گنگا میں نہا رہے ہوں، ڈبکیاں لگا رہے ہوں، کسی دیوی دیوتا کا جلوس ہو رہا ہو، تو ہم بآسانی گھر میں ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی خوبی ہے ٹیلی ویژن کا۔ اور ٹیلی ویژن جو ہے سیر و تفریح کے لیے ٹیلی ویژن جو ہے تفریح کے لیے ایک اہم آلہ ہے اور آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ ٹیلی ویژن ہمارے اسٹیشن جو ہے یہاں سے اکثر فلمیں یا پھر ڈرامے یا پھر کھیل تماشے ناچ گانے جو ہے یہ وقتاً فوقتاً ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اچھے نتائج بھی ہوتے ہیں، برے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آتماؤں کا، غیر انسانی فطرتوں کے دیوی دیوتا دیو مالا وہ جب دکھائے جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اس سے بچوں کے نفسیات پر برے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اخلاقیات سے بھرپور جو پروگرام ہوتے ہیں تو ان سے ہم استفادہ لیتے ہیں، اور بچوں میں اخلاقیات کا جو شعبہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاقیات کو بگاڑنے کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو فحش بیہودہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ دیکھ کر بچوں کو، نوجوانوں کے اخلاق جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ فحش پروگرام جو ہے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور تاکہ ہمارے اخلاق سنور جائیں اور زیادہ دیر تک ہم ٹیلی ویژن کے آمنے سامنے نہ بیٹھیں، جس کی وجہ سے ہماری بینائی جو ہے اور جسمانی اعصاب جو ہے ان پر برے اثرات نہ پڑ جائیں۔ تو یہاں پہ کچھ ایسے ہیں الفاظ جیسے اساتذہ، اس کا واحد کیا آ جائے گا؟ استاد۔ اسی طرح سے ماہرین، اس کا واحد کیا آ جائے گا؟ ماہر۔ اسی طرح سے تیسرا لفظ تقاریر، اس کا واحد کیا آ جائے گا؟ تقریر۔ اسی طرح سے نظریات، واحد کیا آ جائے گا؟ نظریہ۔ علماء، اس کا واحد کیا آ جائے گا؟ عالم۔ اسی طرح سے شعراء، واحد کیا آ جائے گا اس کا؟ شاعر۔ اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ناگہانی آفات کہیں گے، قدرتی آفات کو، قدرت کی طرف جو یہ آفت آ جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا سیلاب، زلزلہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے تعمیر و ترقی ہوتے ہیں، جیسے وہ کام جس کی وجہ سے ہماری قوم کو، ہماری سوسائٹی کو، سماج کو فائدہ مل جائے۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہاں پہ وداعی چاہیں گے، اجازت لیں گے۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ نگہباں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔